پہ عمل کرنا شروع کر دیں، وہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ سمجھ جی شام رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو بڑا احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے اپنا عظیم الشان محبوب معروف فرمایا۔ یعنی رب تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین، ویسے تو یہ سر بنا بھی باتیں ہیں، لیکن میں سادے سے جملے میں آپ نے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بلکہ رب تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر فرمایا کہ میں نے مومنوں کا احسان فرمایا کہ انہی میں اپنا شانوں والا نبی پیدا فرمایا۔ اور طرف بات یہ ہے کہ پروردگار یہ بھی تو فرما سکتا ہے کہ مسلمین، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کیا ہے؟ بھائی ہیں، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو جب ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ایک قرآن ہے تو ہم بھائی ہیں۔ لیکن رب نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المسلمین، مؤمنین کیوں فرمایا؟ کیونکہ رب جانتا تھا مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا ہر شخص مسلمان نظر آتا ہے۔ اب یزید تھا، ابن زیاد تھا، ظاہری طور پہ کیا تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن دل سے وہ کیا تھے؟ منافق تھے۔ کیا فرمایا میرے رب نے؟ فرمایا نہیں، مسلمان تو ظاہری طور پہ یزید بھی تھا، بلکہ ہم نے ان پہ نبی کو بھیج کے احسان فرمایا جن کے دل میں بھی نبی کی محبت ہوتی ہے، زبان پہ میرے محبوب کا کلمہ ہوا۔ یہ نہیں صرف کلمہ پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہے وہ مومن ہو گیا، نہیں، بلکہ مومن وہی ہوتا ہے جو زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تسلیم بھی کرتا ہے، ہر چیز کو پسے پوش رکھ کے میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، تو مومن وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا میں نے مومنوں پہ احسان فرمایا، اپنی شانوں والا نبی عطا فرمایا۔ شانوں والا نبی، اب دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام ہیں، اور نبی آپ کو پتا ساری عظمتوں والے، شانوں والے، مقام والے، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ بڑی شانوں والا ہوتا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا، یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مومنوں، میں نے آپ پہ احسان فرمایا 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے، ایک کا فرمایا کہ میں نے تمہیں میں سے اپنا شانوں والا نبی فرمایا، عطا فرمایا ہے۔ میرے مولا تم نے ہر چیز نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ احسان صادر، یہ ہمارے ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ الگ بات ہے ہمیں قدر نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ کی قدر ان سے پوچھے جن کے ہاتھ نہیں ہیں، آنکھوں کی قدر ان سے پوچھے جن جو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کی قوت عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اسی نعمت کے سب کے عالم لفظ احسان آپ پورے قرآن میں دیکھیے، ساتھ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان فرمایا، لیکن نبی کو بھیجا تو مومن پہ احسان فرمایا، میں نے مومنوں پہ احسان فرمایا۔ پروردگار عالم اگر احسان فرمانا تھا تو میرے سارے نبی ہیں۔ رب فرماتا ہے نانا نبی تو میرے سارے ہیں، کیا سکے سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے نانا نبی تو میرے سارے ہیں، 1,24,000 انبیاء اکرام کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے، اور لوگوں نبی تو عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی تو بڑی شانوں والے ہوتے ہیں، نبی تو بڑے مقام والے ہوتے ہیں، نبی تو بڑی عظمتوں والے ہوتے ہیں، کیونکہ
نبی وہی ہوتا ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو امت کے لیے آتا ہے، امت کو ہدایت دیتا ہے، اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ اور میرے نبی کے غلاموں، نبی کو اللہ نے امت میں سے چن کے نبی بنایا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، جتنے بھی نبی دنیا میں اللہ نے بھیجے گئے، سارے نبیوں کو میرے رب نے امت میں سے چن کے نبی بنایا ہے، عیب سے پاک بنایا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی امت یہ نہ کہے یہ نبی تو عیب والا ہے۔ اللہ نے نبی کو عیب سے پاک فرمایا ہے، نبی امت میں سے چنا ہوا ہوتا ہے، امت کی رہنمائی کے لیے آتا ہے۔ اے میرے سونے رب کریم، نبی ساری عظمت والے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کی شان کو کیوں بلند کیا ہے؟ آمنہ کے لال کو لال کی عظمت کی کیوں بلند فرمایا گئے؟ فرمایا نبی جتنے بھی دنیا میں آئے سارے امت میں سے چنے ہوئے گئے، لیکن آمنہ کے لال کو اپنے محبوب کو میرے امت میں سے نہیں چنا گئے، نبیوں میں سے چن کے نبی بنایا ہے۔ اے میرے سونے رب کریم، سارے نبیوں کو تو نے امت میں سے چن کے نبی بنایا ہے، لیکن اپنے محبوب کی باری آئی، فتوحا والے چہرے کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، جد اللہ کے چہرہ چھپانے کی باری آئی۔ اے میرے سونے رب کریم، تو نے ان نبیوں میں سے چن کے بنایا، امت میں سے کیوں نہیں چنا؟ فرمایا اس لیے اگر میرا نبی نہ آتا میں تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ فرمایا اس لیے آمنہ کے لال کو دیکھئے نا، اس کی شانیں کتنی ہیں، مقام کتنے ہیں، مرتبے کتنے ہیں۔ اے میرے مولا بجا کے آگئے، فرمایا امتیں تو پہلے بھی بڑی آئی ہیں، امتیں پہلے بھی بڑی آئی ہیں، لیکن میرے محبوب کی جو امت ہے بعد میں آئی، ہم اس کو جنت میں پہلے داخل فرمائیں گے۔ فرمایا امتیں تو پہلے بھی آئی گئے، لیکن حضور کی امت امت میں خوش بخش گئے، خوش نصیب گئے، آئے بعد میں گئے، اللہ جنت میں پہلے داخل فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے وہ ہمارے لیے تو ہمارے نبی کا نام ہی کافی ہے، اس لیے تو کہتے ہیں نام محمد کتنا پیارا پیارا لگتا ہے۔ آنکھوں کو بلند کر کے جو بزرگ ہیں میں ان کو بھی نہیں کہتا، جو بیمار ہیں میں ان کو بھی نہیں کہتا، لیکن جو نوجوان ہیں تندرست ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے جھنڈا بنا کے میرے نبی کے نام کا ذکر کرے کہ نام محمد اتنا پیارا پیارا لگتا ہے، نام محمد اتنا پیارا پیارا، ارے نام محمد اتنا پیارا پیارا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو، ارے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے۔ فرمایا دیکھیے نا آمنہ کے لال کی شان، آمنہ کے لال کا مقام معاشر کا میدان ہوگا۔ کس کس کو میرے محبوب کی سفارش کو ضرورت ہے؟ مجھے تو بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے اعمال کچھ نہیں کیجئے، ہمیں پتا کہ اللہ نے سونے نبی کا امتی بنایا ہے، اللہ نے سونے نبی کا امتی بنایا ہے۔ یاد رکھنا مجھے کسی کی لالچ نہیں ہے، نہ تو مجھے نوٹوں کی ضرورت ہے نہ لوگوں کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے حضور
سی ضرورت ہے، آپ نے نبی کے نام پہ بولنا ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا، یہ دیواریں ہماری گواہی دے گی، مولا تیرے اور تیرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا، یہ لوگ بیٹھ کے ذکر سے تیرے نبی کے نام پہ، تیرے نام پہ بولا کرتے تھے۔ فرمایا معاشر کا میدان ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا۔ امت سارے جناب آدم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اے آدم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے سفارش کریے نا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ جناب آدم فرمائیں گے اذهبوا إلى غيري۔ آدم فرمائیں گے جب آدم کی بارگاہ میں نا سارے گناہگار اکٹھے ہوں گے، اے آدم صفی اللہ، آپ کو اللہ کے نبی ہیں، اب تو کوئی بھی کام آنے والا نہیں، آپ ہماری سفارش کریے۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا إلى غيري، فرمائیں کسی اور کی بارگاہ میں چلیں گے۔ جناب لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اے اللہ کے نبی ہماری سفارش کریے، جواب ملے گا اذهبوا إلى غيري۔ جناب اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، جواب ملے گا اذهبوا إلى غيري۔ نبیوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی عیسیٰ، بڑا کٹھن وقت ہے، سورج ساوا نیزے پہ ہے، پسینے سے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، بچانے والا کوئی نہیں، چھڑانے والا کوئی نہیں، اب تک کوئی بھی کام نہیں آتا، آپ ہماری سفارش کریے۔ آپ یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا إلى غيري، آپ فرمائیں گے اذهبوا إلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان نہیں ہونا، میں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جاؤ، سارے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اے اللہ کے محبوب، دہاگ والے چہرے والے، اے والدین کی زلفوں والے، اے اللہ کے نبی، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا إلى غيري، نہیں بلکہ فرمائیں گے میرے غلام پریشان نہیں ہوگا، تمہاری بخشش میرے لیے، تمہاری سفارش، میری سفارش تمہارے لیے کافی ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ محبوب وہاں پہ بھی اس امت کو تنہا نہیں چھوڑے، سب چھوڑ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان اور مقام مرتبہ، اگر کوئی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی نہ ہو، لیکن میرے نبی کے نام سے محبت کرنے والا ہو نا، تو اللہ نام کی محبت کی وجہ سے جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ بتائیں نا، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اگر ہم نمازیں بھی پڑھنے والے ہوں، قرآن بھی پڑھنے والے ہوں، ہمارا کردار بھی اچھا ہو، ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو، ہم حضور کی محفل میں جانے والے بھی ہوں، سجانے والے بھی ہوں، بتائیں نا اللہ ہم پہ کتنا فضل فرمائے، اللہ ہم پہ کتنا رحم فرمائے گا۔ پھر دیکھیے آپ علیہ السلام شان اور مقام اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت عطا فرمائی، کتنی شان اور شان مقام عطا فرمائی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں زیرا زبرا، زیرا زبرا شادا سب شان تیری آیا
در تیرے در تیرے اڑیاں میں خالی نہیں جانا اللہ کے محبوب علیہ السلام جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں نا جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے ہم گھروں کو سجاتے ہیں نا ویسے تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو گھروں کو سجانا چاہیے جو 5 وقت کی نماز بھی ادا کرے کیونکہ نماز کیا ہے فرض ہے تو نماز ہمارے لیے ضروری ہے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آیا فرماتی ہے میں نے 3 چیزوں کو دیکھا جس کو قاسم ننوتوی دیوبند والے انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں آپ نے بھی اس کو کہا آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو جناب سیدہ فرماتی ہیں میں نے 3 چیزوں کو دیکھا ایک تو میں یہ دیکھا جب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب تھا فرماتی ہیں کہ ستارے میرے گھر کے قریب آ جاتے ہیں سبحان اللہ یہ اللہ نے ستاروں سے میرے نبی کے آمد کا جشن منایا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرماتی ہیں ایک میں نے یہ دیکھا کہ ستارے میرے گھر کے قریب آ جاتے ہیں اور میں گھبرا جاتی ہوں کہیں کہ میرے بیڑے میں نہ گر جائے جیسے تو ہم سین کہتے ہیں لیکن یہ الفاظ ہیں کہیں یہ میرے بیڑے میں نہ گر جائے اور دوسرا آپ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں آپ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام 3 جھنڈے لے کے حاضر ہوتے ہیں کتنے جھنڈے 3 جھنڈے ایک جھنڈا مشرق میں ایک مغرب میں ایک باقی گاڑ دیتے ہیں اب دیکھیں بیچنے والا رب العالمین ہے لے کے آنے والے جبرائیل امین جس کے لیے آ رہا ہے رحمت للعالمین فرماتی ہیں 3 چیزوں کو میں نے دیکھا اور فرماتی ہیں تیسری چیز میں کیا دیکھتی ہوں زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی فضا ہے ساری بھری ہوئی ہے ساری فضا بھری ہوئی ہے کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے کیونکہ آمنہ کے لال اور اللہ کے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے سارے استقبال کے لیے کھڑے تھے فرماتی میں کیا دیکھتی ہوں کہ زمین سے لے کے آسمان تک ساری فضا بھری ہوئی ہے اور میں نے دیکھا کیا دیکھا اونٹ ہل رہے تھے فرماتی ہیں جب میرے سوچا نا کہ میں دیکھ شروع سے یہ تو اونٹ پڑھ کیا رہے فرماتی ہیں جب میں نے کانوں کو قریب کیا آواز آ رہی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول اللہ آسرا تم ہو سبحان اللہ یا رسول اللہ غمزہ دو آسرا تم ہو جانبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب یا رسول اللہ غمزہ دو آسرا تم ہو جیسو کا یا رسول اللہ بے سغارو
کا آسرا تم ہو۔ اے میرے سونے نبی گنہگار ہے بدکار ہے یا نبی اللہ، تیرے ذکر کی محفل کرنے سننے آئے گے میرے مولا، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، ہمارا بیٹھ نہ دیکھ، بول نہ دیکھ، ذکر دیکھ کس کا کر لگے گے مولا، چاہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اے میرے سونے رب کریم بالخصوص ہمارے وقار بھائی اتقادہ محترمہ کی مغفرت فرمانا یا رب کریم، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے میرے مولا جب ہم بھی جائیں قبر میں جائیں ہمیں دیدار مصطفیٰ عطا کرنا یا رسول اللہ، بے ساغاروں ہم آسرا تم ہو، بے ساغاروں آسرا تم ہو یا رسول اللہ، آپ سے روشن کائنات ہے، ہاتھ کو بلند کر کے گئے سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ سے روشن کائنات ہے، چاند تاروں کا آسرا تم ہو۔ جب اللہ کے محبوب کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیے، اندھیرا تھا، ظلم تھا۔ یہ جو آج جس باپ کو اتنی عزت ملی نا، اور اس ماں کو، میں تو کہتا ہوں ہر ماں کو میلاد منانا چاہیے جس کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا میں آئے تو ماں کو کتنی عظمت عطا فرمائی، فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے، سدرۃ منتہا اس کے سامنے پہلی جنت، اللہ نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ جو ماں کا نافرمان ہوگا، اگر وہ کعبہ کے اندر بھی ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، ہم اس کی نمازیں کو قبول نہیں۔ اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جس کے گلے میں پٹے ڈال کے گھسیٹا جاتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام آئے تو کیسی روشنی پھیلی، اور میں باپ وہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص کو فرمایا اگر یہاں پہ کوئی نافرمان ماں باپ کا ہو، مجھے یقین ہے کوئی نہیں ہوگا، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو اس کا دنیا میں جینے کا حق نہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے پتہ چل جائے تیرا رب تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے۔ تو عرض کی یا نبی اللہ، اور میں بھی آپ سے کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھیے تو ہمیں خود پتہ چل جائے کہ رب راضی ہے یا ناراض ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا تجھے چاہتا ہے کہ تجھے معلوم ہو تیرا رب راضی ہے یا ناراض ہے؟ یا نبی اللہ کو پتہ چل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ میں تیرا باپ زندہ ہے؟ یا نبی اللہ زندہ ہے۔ فرمایا جا میرے باپ کو دیکھ، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے سمجھ لے تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کو ناراض کرنے والا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ماں باپ کا راضی ہونا، ماں باپ کا جو فرما بردار ہے، اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔ آخرت میں بھی اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے۔ ایک بیٹا تھا نا، نافرمان تھا بیٹا، ماں کتنی محبت کرتی ہے، ماں کتنا پیار کرتی ہے، اس نے ماں کے اوپر بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ بیٹا فوت ہو، ماں پھر ماں ہوتی، اور ماں نے کہا مولا اس کو کبھی معاف نہ کرنا کیونکہ میرا نافرمان ہے، اب فوت ہو گیا، اب
جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا تھا، ماں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے میں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیتا ہوں اس کی ماں کو، اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں ڈال دے، تو چاہے تو اسے جنت میں ڈال دے۔ ہے یہ جہنمی ہے، اگر میں تجھے مہلت دیتا ہوں کہ ماں کا پیار کتنا ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے پروردگار یہ تو میرا تخت جگر ہے، جہنم میں نہیں ملے، اس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم ان ماں باپ کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ الگ اس کے بعد میں آؤں گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ فرماتی ہے کہ وہ دن اور وہ صبح وہ گھڑی قریب آ گئی۔ فرماتی ہے کہ جب دوسری عورت کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، فرماتی ہے میرے پاس کوئی عورت موجود نہیں۔ جب کسی عورت سے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو دوسری عورت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو فرماتی ہے میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ فرماتی ہے جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں پریشان جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پریشانی کے عالم میں تھو، مولا میرا کیا بنے گا، میرے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن سیدہ آمنہ کو معلوم نہیں کہ اب میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے میرے گھر میں روشنی نہیں ہے، دیا جلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں ہو، نہ گھر میں روشنی ہے، نہ گھر میں کوئی دوسری عورت موجود ہے۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نبی کی پیاری ماں فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں، اچانک میرے گھر کی دیواریں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، میرے گھر کی دیواریں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتی ہے میں کیا دیکھوں، میرے گھر نور سے روشن ہو جاتا ہے، نور سے روشن ہو جاتا ہے، نور سے روشن ہو جاتا ہے، کیوں اس لیے آپ ساتھ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ ساتھ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہے جہاں پہ گھر میں اندھیرا تھا نور سے منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا دیکھا، تین بڑے قدوں والی عورتیں میرے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، فرماتی ہے میرے داخل ہو جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، گھبرا جاتی ہوں، مولا میری مدد فرمانا، میری خیر فرمانا، مولا ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ کیا ہو رکھا ہے، اے میرے پروردگار عالم میری مدد فرمانی ہے۔ جناب وہ جو تین عورتیں داخل ہوئی، کہنے لگی آمنہ پریشان نہیں ہونا، اے آمنہ پریشان نہیں ہونا۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں نبی کی ماں پیاری ماں فرماتی ہیں بتاؤ نہ آنے والی ہو تم کون ہو۔ ایک کہنے لگی انا ہوا، میں آدم کی بیوی ہوا ہوں، دوسری کہنے لگی انا مریم، تیسری کہنے لگی انا ہاجرہ۔ اے آنے والی ہو تم کیوں آئی ہو، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا آمنہ، ہمیں تو رب نے بھیجا ہے اپنے لال کا استقبال کرنے کے لیے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ، ہمیں تو رب نے بھیجا ہے اپنے لال کا استقبال کرنے کے لیے۔ اوے آمنہ ہم تمہیں مبارکباد دینے آئی گے، اس لیے تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو۔ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا، ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے نا آمنہ کے لال کی شان کتنی ہے۔ فرماتی ہیں جناب آمنہ پھر میں نے کیا دیکھا، عجیب پرندے میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں، چونچ میں موتی ہے، موتی ہے، موتی ہے میرے بستر پہ بکھیر گئے ہیں۔
جاتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا ایک اتنی پیاری عورت ہے حسین والی جمیل والی خوبصورت عورت فرماتی ہے میں نے ایسی عورت کو دنیا میں کبھی نہیں دیکھا پھر پریشان ہو جاتی ہوں مولا کہ آج کیسے کیسے نظارے ہو رہے ہیں یہ آج کیا معاملہ ہے فرماتی ہے اے آنے والی تم کون ہو اتنی پیاری ہو اتنی حسن وادی ہو میں نے کائنات میں تجھے نہیں دیکھا کہنے لگی او آمنہ میں کوئی دنیا کی عورت نہیں ہوں میں تو جنت کی حور کی ملکہ ہوں فرمایا جنت کی حور کی سردار ہوں میرے ساتھ جنت کی حور بھی آئی ہے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے آمنہ ہم تو رب کے محبوب کا استقبال کرنے آئی ہے وہ بتائے نا جس کا استقبال جنت کی ملکہ کر رہی ہے حوریں کر رہی ہے بتاؤ نا وہ آمنہ کا لال کتنی شان والا ہے کتنی عظمت والا اسی لیے تو کہتے ہیں سب سے پیار سے کہو سبحان اللہ سب سے اور کیا خبر کتنے تارے چیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے چیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے چیلے چھپ گئے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو اتنی عظمت اور شان عطا یقین مانیے اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو بھی عظمت عطا فرمائی امت کو بھی کیا فرمایا شان عطا فرمائی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس لیے فرماتے ہیں نا کہ قدر نبی دا قدر نبی دا ایک جاننے اور دنیا داری کمینے قدر نبی جان
قدر پانی دا لوگوں سے نہ پوچھا کریں، قدر پوچھتے ہیں نا تو صحابہ اکرام سے پوچھا کریں قدر پانی دا قدر ہے نا مچھلی جانتی کہ اس کی قدر کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو نکال دو نا وہ مر جائے اس کو پتا ہے کہ پانی کی قدر کیا ہے کہ قدر پانی دا ہم مچھلی جانے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی اللہ جانتا ہے یا اس کے صحابہ جانتے میرے محبوب کے صحابہ اکرام جانتے ہیں۔ اب دیکھیے نا وہ صحابہ اکرام کتنی محبت کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جامع لگوایا نا، یہ سنت لگوانا، وہ خون نکلتا ہے نا، حضور نے فرمایا ایک صحابی رسول کو دیا، فرمایا جاؤ کسی جگہ پہ دفن کر دیا، صحابی رسول یعنی کسی سے اچھی جگہ پہ محفوظ کیا، غلام تھے وہ محبت والے تھے، یہ باہر جامع کا خون تھا وہ سارا اپنے اندر جرد کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے نا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے غلام بتا اور کس محفوظ جگہ پہ رکھا اپنا یا نبی اللہ اب ایسا محفوظ کر لیا ہے نا کبھی کوئی اسے نکال نہیں سکتا پھر بھی کہ میں یا نبی اللہ پی لیا ہے، میں چاہتی کہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، ان کی نسبت ہی ایسی ہے، حضور اگر جس چیز کو ہاتھ لگا دے نا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے، کتنے خوش قسمت ہیں، ہماری نسبت ہے کملی والے آقا کے ساتھ، گناہگار ضرور ہے غدار نہیں، اور اس امید کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ کے محبوب اور معاشر فرمائیں گے اور محبوب کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب کا محبوب آپ بھی چاہیے گناہگاروں کو بھی جنت میں داخل، گناہگار جو محشر میں فریاد گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، شاعر کا فرماتا ہے اللہ کے محبوب فرمائیں گے آیا میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، اس کے لیے ہمارے لیے ہوگا آیا میں آیا ہو سرکار کہیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے یا نبی اللہ یہ تیرا غیر و غضب تیری جہنم تیری دوزخ تیری آگ یا نبی اللہ یہ تیرا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے، رب فرمائے گا یہ میرا غیر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، یہ میری جہنم میری سختیاں یہ تو آپ کی امت کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو تیرے دشمن کے لیے ہے، جو
تو ساری زندگی محبوب تجھے اپنا جیسا سمجھتا رہے. تیرے غلاموں سے تو ہم پیار کریں گے. تیرے غلاموں کے لیے تو ہم نے جنت کو تیار کر دیا. سب کچھ حضور کی نسبت. ہمیں ماں باپ ملے کملی والے آقا کے صدقے میں ملے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو اس طرح دنیا سے رخصت فرمایا کہ ماں بھی راضی تھی باپ بھی راضی تھا, فرمایا اس سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے اس کے باپ بھی راضی ہو جاتا ہے. اب ایسا بھی نہیں ہم کہیں نمازیں پڑھتے, کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں. چلو ایک اور بات میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ بس اختتام. میں یسألونک ماذا ينفقون, یسألونک, دیکھو اس میں مان اللہ نے ماں باپ کے حوالے سے کتنی قدر و منزلت بیان فرمائی. یسألونک ماذا ينفقون. میں کہتا ہوں اگر ہم میں سے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے نا, اگر وہ یہ سنے گا, اگر اس کے دل میں ایمان ہوا, ایمان کا تھوڑا برابر بھی کپڑا ہوا, وہ جا کر اپنے ماں باپ کو معافی مانگے. یسألونک ماذا ينفقون. محبوب اگر کوئی سوالی تیری بارگاہ میں سوال کرے, قل ما انفقتم, کہ ہم اپنے مال کو کہاں پہ خرچ کریں گے, ہم اپنے مال کو یعنی پیسوں کو کہاں پہ خرچ کریں گے. جو خرچ کریں اللہ ان پیسوں سے محبت بھی کرے, انہیں شرف اللہ پیسوں میں محتاج تو نہیں ہے. ہم اپنے مال کو کہاں پہ خرچ کریں کہ رب ہم سے راضی بھی ہو اور انہیں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے. ہم اپنی دولت کو کہاں پہ خرچ کریں کہ جس سے رب راضی بھی ہو جائے, اور کیا کریں اسے شرف قبولیت بھی عطا فرمائے. محبوب آپ اپنی پیاری زبان سے اعلان فرمائیں کہ اللہ تمہارے اس مال سے محبت کرے گا, اس پیسوں سے محبت کرے گا, اس دولت سے محبت کرے گا. کون سے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. وہ مال, وہ پیسہ, وہ دولت اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ پہ خرچ کی جاتی ہے. جو دولت مال پیسہ اللہ جو بندہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے, فرمایا اس سے اللہ محبت بھی کرتا ہے, اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرماتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انکاری ہے. اللہ ہم سب کو اپنے پیارے در کی زیارت عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو لے جائے. کتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں, اس پہ سب کچھ قربان ہو جائے, رب کا پاک گھر ہے. لیکن کتنا مال دولت خرچ کر کے جاتے ہیں, لگا کے جاتے ہیں. کبھی کسی مفتی نے, چاہے وہ مدینے کا ہو, مکہ کا ہو, پاکستان کا ہو, کہیں کا ہو, آپ کو یہ کہا کہ آپ نے عمرہ کیا, آپ کا عمرہ قبول ہو گیا. کوئی یہ نہیں کہتا, بلکہ ہر کوئی یہ کہے گا انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے. گارنٹی سے کوئی بھی نہیں کہتا بھائی آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا, آپ گئے بس قبول ہو گیا. آج تک کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا اور قیامت تک کوئی نہیں دے گا. ہر بندہ یہی کہے گا دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے, آپ ہمارے لیے کریں, ہم آپ کے لیے کریں گے. لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں جی آپ گئے تھے, اللہ نے آپ کی عمرے کو قبول فرما دیا. لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اب دیکھیے یہ گارنٹی دیکھیے اور مور دیکھیے, اور یہ پیسوں والی نہیں بغیر پیسے کے ہے. فرمایا جس نے صبح اٹھ کے محبت بڑی نظر سے اپنے ماں باپ کی زیارت کی, اللہ اسے گھر میں حج مقبول جتنا اجر عطا فرمائے. ثواب تو ہمیں گھر میں مل رہا ہے. جو ثواب ہم اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں, ہر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے, اور جن کے پاس ہے بھی اللہ ماشاءاللہ, ہم کتنے ماں باپ کے نافرمان ہو کے جاتے ہیں, چاہے وہ تبلیغ ہو, کہیں بھی ہو. اور میں جب صبح اٹھو ماں باپ کی پیار سے زیارت کرو, اللہ تمہیں روز حج مقبول جتنا اجر عطا فرمائے. اب صحابی رسول تھے, یا نبی اللہ یہ تو ایک بار دیکھیں, جو بار بار دیکھیں, بار بار دیکھیں, میں جتنی بار دیکھوں کہ اللہ اتنی مرتبہ اجر عطا فرمائے. جتنی بار دیکھو ماں باپ کی شان مقام اور مرتبہ. آج جو بھی جس منصب پہ ہے ماں اور باپ کی دعاؤں سے.
اگر میں کہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میری محنت ہے، یہ غلط ہے، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ کوئی بھی کسی منصب پہ ہے، یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے اتنا اجر بھی دیا ہے اور اللہ نے اتنی منظر بھی عطا کی۔ ماں باپ جن کے ماں باپ نہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھنے سے میرا نقصان ہوتا ہے، نہیں، اگر بندہ ایک میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اس میں صرف میرا نقصان نہیں ہوتا، میرے ماں باپ کا بھی نقصان ہوتا ہے، امت مسلمہ کا نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ یا اللہ میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما اور جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ جب ایک نماز چھوڑیں گے کتنی دعا رہ جائے گی؟ تو میرا بھی نقصان ہو گیا، امت کا بھی نقصان، اسی طرح میرے رب نے فرمایا نماز قائم، نماز قائم کرو۔ اور جس نماز کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دفاتر میں جاتے ہیں، اگر 4 بجے کا ٹائم ہے ہم صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کسی کو انکاری نہیں ہے، لیکن اس کام کے جو دنیا کا کام ہے اس کے لیے ہم 4 بجے بھی جانا پڑے ہم چلے جاتے ہیں، ساری رات جاگنا پڑے آپ کو پتہ ہم جاگتے رہتے ہیں، لیکن صبح فجر کی نماز اگر 5:30 ہوتی ہے ہم اس کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے لیے کتنی کم ضرورت ہے، کتنا نقصان ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کرتا ہے رب اس کے سر کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جب رکوع کرتا ہے اللہ اس کے کندھوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سجدہ کرتا نہیں، سب سے پہلے سجدہ کرنے سے پہلے حکم کا ملائکہ بندے کے بدن میں جتنے بھی گناہ ہیں ان کو ایک سمت رکھ دیا جائے تاکہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے گناہوں سے ہو کے نہیں بلکہ سجدوں سے پاک ہو کے اور فرمایا جب سجدہ کرے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے ملائکہ کہتے ہیں مولا اس کے گناہوں کو واپس لوٹایا جائے، رب فرماتا ہے نہیں، جس کو ہم پاک کر دیتے ہیں اسے پاک ہی رکھا کرتے ہیں جب تک کہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب اللہ بعذابکم شکرتم وآمنتم، کہ اپنے بندوں کو کیوں عذاب دوں گا کہ اگر وہ خود عذاب کی طرف چھلانگ نہ لگائے۔ ما جب اللہ بعذابکم شکرتم وآمنتم، کہ اگر وہ شکر کرنے والے ہوں ایمان لانے والے ہوں میں تو ان کو عذاب نہیں دوں گا، وہ تو میرے مقبول پیارے بندے ہیں، میں نے تو ان کے لیے جنت کو تیار کر دیا تھا۔ اور پھر ایک اور 4 دن کو لے کے جہنم میں جائے گی۔ ذرا ہم اس طرف بھی نظر دوڑائیں کہ کہیں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں تو نہیں گھومتی، میں جس کا ایک بال نظر آتا ہے، جس عورت کا، جس بیٹی کا، جس بہن کا ایک بال نظر آئے گا قیامت والے دن وہ 4 بندوں کو لے کے جہنم میں جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں پہلی صف میں بیٹھتے رہیں، امام صاحب نمازیں پڑھاتے رہیں، گھر میں کوئی حال نہ ہو۔ میں سب سے پہلے اپنی بات کروں بھائی، میں مسلح میں بیٹھتا ہوں، میرے گھر کے اندر میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بعد لوگ دیکھتے ہیں تو میرا ممبر رسول پہ چلنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوں، اللہ کرے ہم سب کو اللہ نمازی بنا دے، تو گھر میں ہمارے یہ ماحول ہو تو ہماری نمازوں کا کیا فائدہ؟ جو بات میں نے کسی سے سنی آپ نے مجھ سے سنی ہم پہ فرض ہو گیا ہم گھر میں اس پہ عمل کروائیں، ہم گھر میں بتائیں۔ ایسے نہ ہو سے کیا مطلب سا بندے تو نماز پڑھتا تھا، تو قرآن پڑھتا تھا، لیکن گھر میں تیری ماں، بیٹی، بہن، بیوی وہ بازاروں میں سے ننگے سر گھما کرتی ہے۔ اب تیرے اعمال جو ہے لیکن وہ تیرے سر ہے، ایک عورت اس کا ایک بات نظر آئے گا 4 لوگوں کو لے کے جہنم میں جائے گی۔ جاؤ جہنم میں بھیج دو۔ ہم نے گھر میں ایسا بہت زیادہ کہتے تھے نا کہ اگر اس ملک میں اسلامی نظام ہو، اگر ہم ان قوانین پہ عمل کریں یہ ملک ترقی کرے گا، لیکن ہمارے حکمرانوں نے سربراہوں نے کہا نہیں، ہم انگلش بولیں گے اس طرح ترقی کریں گے، اس کے چکر میں ہمارا ملک سب سے نیچے چلا ہے۔ ہر ملک اپنی زبان پہ ترقی کرتا ہے، ہر ملک اپنے مذہب میں ترقی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جو بھی ہو، لیکن جب وہ محنت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے ملک کا مطالعہ کوئی سسٹم کر دیا، لیکن آج دیکھیں اس ملک کے لیے بھی دعا کریں
فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے درجات میں بلندیاں فرمائے اور اس ذکر کو ہمیشہ اپنے زبان کو تازہ رکھے کیونکہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے قبر میں بھی آپ کو کام آئے گا مل کے بڑی حق لا الہ